بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت شریف میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاتے تھے، اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آئے تو وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ صحابہ کرام جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یکتا مانتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور جیسا ادب کرتے تھے، قرآن پاک کو جس طرح مانتے تھے، تمام رسولوں کو وہ مانتے تھے، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی پیروی کرے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں سوار ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو چھوڑ کر بھی انسان کامل مومن نہیں بن سکتا، اہل بیت کو چھوڑ کر بھی انسان کامل مومن نہیں بن سکتا۔ کامل ایمان والا وہی ہوگا جو صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتا ہوگا، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتا ہوگا، اللہ کے تمام پیاروں کی تعظیم کرتا ہوگا، ان سے محبت رکھتا ہوگا، اسی شخص کا ایمان کامل ہوگا۔ اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھ کر، بغض رکھ کر، عداوت رکھ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کے دشمن کو جنت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے بہت پیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اس نے جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا دشمن ہے، جو حبیب اللہ کا دشمن ہوگا وہ جنت میں کہاں جائے گا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139، اس میں اہل یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ پرانا قبلہ ہے، بیت المقدس، ہمارا دین پرانا دین ہے، سب سے پہلے ہم پر کتاب نازل ہوئی اور بنی اسرائیل میں ہزارہا پیغمبر آئے اور بنی اسماعیل میں صرف اور عرب میں سے ایک نبی آئے، تو یہ سچے نبی نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے آتے تو ہم ان پر ایمان لے آتے اور یہ سچے نبی ہوتے۔ چنانچہ یہ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑنے لگے، نبی کے بارے میں بھی جھگڑا کرنے لگے، اسلام کے بارے میں بھی جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان کے قول کو، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیوں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ اس نے آخری نبی بنی اسماعیل میں بھیج دیا اور عرب میں سے وہ نبی آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے۔ تم تو اس اللہ کو مانتے ہو، اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے نبوت عطا کرے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ جب وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو اس رب پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ خالص، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ریاکار نہیں ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے خالص ہیں۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کے 12 بیٹوں سے بہت اولاد ہوئی جو بنی اسرائیل کہلائی، 12 قبیلے مشہور، ان میں ہزارہا پیغمبر تشریف لاتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں، اس وقت میں
جس نبی کی جو شخص صحیح پیروی کرتا ہوگا اور وہ اپنے نبی کا ادب کرتا ہوگا اور جو کچھ وہ تعلیم کرتے تھے ان کو دل و جان سے مانتا ہوگا تو وہ شخص گمراہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ہر شخص گمراہ نہیں ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے غلام تھے، ان کی فرما برداری کرتے تھے، اس دور میں پیروی کرتے تھے، وہ سب حق پر تھے اور وہ اللہ کو ماننے والے تھے صحیح طرح۔ خرابی کن لوگوں میں ہوئی؟ جنہوں نے تورات شریف کو بدلا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، جنہوں نے دنیا کے مال کے پیچھے تورات شریف کو بدلتے رہے اور اس کے اندر اپنی نفسانی باتیں ڈالتے رہے۔ جن لوگوں نے نبیوں کی اطاعت کو چھوڑا، فرما برداری کو چھوڑا، وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ بنی اسرائیل پوری گمراہ نہیں تھی۔ وہ جو اس وقت میں اپنے نبیوں کی صحیح اطاعت کرتے تھے وہ حق پر تھے اور وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ جن لوگوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑا، اپنے نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے اور نبیوں سے دشمنی کی، عداوت کی، وہ لوگ گمراہ تھے اور وہ لوگ بے دین تھے۔ ہم سب کو گمراہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس سے زیادہ وقت ہو گیا جب نبوت کا اعلان آپ نے فرما دیا اور جس کے کان میں آپ کی آواز پہنچ گئی کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو شخص ان کا کلمہ نہیں پڑھے وہ اپنی یہودیت پہ قائم رہے، عیسائیت پہ قائم رہے، یا بت پرست رہے، ستارہ پرست رہے، اور جتنے مذاہب ہیں اب کسی کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کی تورات شریف پہ اس وقت عمل کرتا ہے، اس دین پر عمل کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت صرف وہی شخص نجات پا سکتا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو ہمارے نبی کا انکار کرتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ پہنچی ہو، آپ کا نام بھی نہ جانتا ہو اور بالکل آپ سے لا تعلق ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آخری نبی کب آئے ہیں، اس شخص نے اگر شرک نہ کیا ہو، اس شخص نے اگر شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مشرک اور شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اب سارے ادیان، سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے خیر اسی کے حصے میں آئے گی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بن جائے، ان کا کلمہ پڑھے، ان کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے اور ان کی بتائے ہوئے تعلیم کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن پاک کو دل و جان سے مانتا ہے، تو وہی شخص ہدایت پر ہے اور وہی شخص جنت میں جانے والا ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص ہیں، ہم اللہ کے لیے خالص ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ تورات شریف کو بدلتے تھے اور اپنی نفسانیت کا دین اس میں داخل کرتے تھے، مال کے لیے، پیسے کے لیے، امیروں کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ان کے دل کے اندر حسد تھا، بغض تھا ہمارے نبی سے، تو وہ لوگ اپنی نفسانیت کی پیروی کرتے تھے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا اس الفاظ سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہتا ہے، مقبول ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اخلاص لے کر آئے۔ اخلاص کے معنی کیا؟ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کہ جو عمل کرے صرف اللہ، اس کا جینا مرنا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں پر صحابہ کرام کا قول اللہ تعالی نے نقل فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔
بس جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، جو شخص خالص ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت شرک کرے گی، ہمارے نبی کو اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں نے شرک کیا، لیکن ہمارے نبی کو ہماری امت سے شرک کا خوف ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بس اس کا ڈر ہے کہ یہ لوگ دنیا کو پسند کرنے لگ جائیں گے۔ اور دوسری روایت کا مفہوم ہے، فرمایا ان کے اعمال دکھاوے کے لیے رہ جائیں گے، ان کے اندر ریاکاری ہوگی، ان کے اندر ریاکاری ہوگی۔ ریاکاری ایسا مرض ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسان ریاکاری کی وجہ سے اپنی ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں بہت عبرت بھی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک آئے گا کہ یا اللہ میں شہید تھا، تیرے نام پر میں نے جان دی۔ اللہ فرمائے گا شہید سے، تم نے میرے نام پر جان نہیں دی، تم یہ چاہتے تھے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے شہید کہیں گے اور میری عزت کریں گے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت چاہتا تھا خود سے، اور چاہتا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے شہید کہیں گے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس شخص کو دوزخ میں ڈال دو، اس شخص کو دوزخ میں ڈال دو، اس نے میرے لیے جان نہیں دی تھی، یہ اپنا نام چاہتا تھا۔ دوسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ سخی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس نے میرے لیے سخاوت نہیں کی تھی، یہ ٹائٹل چاہتا تھا، یہ لوگوں کے سامنے اپنی عزت چاہتا تھا، اپنا نام چاہتا تھا، اے فرشتوں اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا شخص عالم، حافظ، قاری اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی دوزخ میں ڈال دو، یہ قرآن کا حافظ اس لیے بنا تھا لوگ اسے حافظ کہیں، یہ لوگوں کے سامنے تقریریں اس لیے کرتا تھا لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں، اس کے دل کے اندر ریاکاری تھی۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، یہ 3 شخص کتنے پائے کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ کتنی نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو، نیکی اللہ کے لیے نہ ہو، تو یہ اتنی نیکیاں کرنے والے لوگ بھی دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ کیوں؟ مقصد صحیح نہیں تھا، نیت صحیح نہیں تھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص کی نیت اچھی ہوگی تو اس کے اعمال، اس کے عمل اس کو فائدہ دیں گے۔ جس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے تو پھر اس شخص کے لیے خرابی ہی خرابی ہے، اور دوزخ کا گڑھا ہے۔ اور ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے جو کافر کرتے ہیں، کھلم کھلا مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن ایمان والا ہو کر، مسلمان ہو کر نیکیاں دکھاوے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے تو اس کو شرک خفی کہا گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ شرک خفی ہر کسی کے اندر اس طرح اندر بیٹھا ہوتا ہے جیسے ایک کالی چوٹی ایک کالے پہاڑ کے اوپر چلے، وہ تمہیں نظر آتی ہے، رات کا اندھیرا، پہاڑ بھی کالا، چونٹی بھی کالی، وہ تمہیں نظر آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں شرک خفی انسان کے اندر ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ریاکاری کب کر رہا ہوں، وہ اپنی ریاکاری سے بھی لا تعلق ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تھوڑی سی نیکی کریں گے کسی کے ساتھ، ایک آٹے کا تھیلا بھی دیں گے تو غریب کے ساتھ تصویر کھنچا لیں گے، لوگوں کو پتہ چلے میں نے اس کو 10 کلو آٹا دیا تھا۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ جب حافظ، قاری، شہید کا حال آپ سن چکے، یہ لوگ کتنے پائے کے لوگ ہوتے ہیں، کتنے درجے والے لوگ ہوتے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے یہ لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جو لوگ
2 نفل بھی پڑھیں جب تک 10 لوگوں کو بتا نہ دیں، یار میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، بتاتے ہیں لوگوں کو، یار میں یہ نیکی بھی کرتا ہوں، تو وہ خود بتائے اس نے نیکی اللہ کے لیے کی تھی اور شخص کے لیے کی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے اخلاص والے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ فرض نماز دکھا کر پڑھے، لیکن یہی مقصد نہ ہو کہ صرف لوگ دیکھیں، اور فرمایا نفل نماز چھپا کر پڑھے۔ یہاں پر لوگ نفل نیکیاں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے لیکن چھپ چھپا کر کرتے ہیں، لیکن اظہار کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کسی کی مدد کرو، صدقہ خیرات کرو تو اس طرح کرو سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہاں پر ہمارا کیا حال ہے، اور یہ شرک خفی کہلاتا ہے، ریاکاری۔ انسان اتنی محنت سے روزہ رکھتا ہے، اتنی محنت سے نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اتنی محنت مشقت کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی ریاکاری کی وجہ سے یہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بہت غور کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، فرمائے ان کے اعمال دکھاوے کے لیے رہ جائیں گے۔ فرمایا آخری وقت میں قرب قیامت میں لوگ حج کا سفر کریں گے، حج کے لیے نہیں کریں گے، نیت تجارت کی ہوگی۔ فرمایا مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہوگی، فتنہ فساد کی نیت ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ جس شخص کی نیت خالص ہو جاتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی شخص نے آپ کو دیکھا کہ مائی صاحبہ تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں آپ کے پانی ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ کے آگ ہے، کہ اس شخص نے پوچھا مائی صاحبہ جلدی جلدی کہاں جا رہی ہیں؟ مائی صاحبہ نے کہا میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ہم تو نیک عمل کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور گناہوں سے بچتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جائیں، ہم تو اس کے لیے نیکی اور گناہوں سے بچتے ہیں، آپ دونوں چیزوں کو ختم کر دیں گی؟ مائی صاحبہ نے کہا ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ جو شخص نماز پڑھے وہ اللہ کے لیے پڑھے، وہ جنت کے لیے نہ پڑھے، وہ دوزخ سے بچنے کے لیے گناہوں سے نہ بچے، وہ گناہوں سے اس لیے بچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو اللہ کی فکر ہونی چاہیے، اس کو جنت دوزخ کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ بندے کو اپنے یار کی رضا دیکھنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں جہاں بھی مخلوق ہیں، جنت بھی مخلوق ہے، دوزخ بھی مخلوق ہے، یہ دنیا بھی مخلوق ہے۔ اگر ہم عمل جنت کے لیے کرتے ہیں، برا نہیں ہے جنت کے لیے عمل کرنا، قرآن پاک میں جگہ جگہ جنت کی آپ کو تعریفیں بتائی گئی ہیں، اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ بندہ جنت کے لیے عمل کرے، لیکن صوفیاء کے نزدیک اگر کوئی اس لیے عمل کرتا ہے کہ جنت مجھے مل جائے، برا نہیں ہے، لیکن اس کا درجہ اس سے اعلیٰ ہوتا اگر اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، میں چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے، بڑی نیکی بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو ہمیں اپنے عملوں کو خالص کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو جب 10 لوگ 15 لوگ مسجد میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں یا کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، بھاگے بھاگے مسجد میں جائیں، اندر نیت یہ ہو کہ یار لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے۔ اگر اس کے دل میں ساری زندگی یہی نیت رہی کہ لوگ مجھے کہتے رہیں بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، میرے دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے حاجی سمجھیں، لوگ مجھے زکوٰۃ دینے والا سمجھیں، لوگ مجھے سخی سمجھیں، تو پھر پوری زندگی میں نے لوگوں کے لیے گزار دی، میری نیکیاں اللہ کے لیے کہاں رہیں؟ میرے دل میں تو یہ نیت تھی کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ مجھے ٹائٹل دیں، لوگ مجھے ایوارڈ دیں۔ جب میں سب کچھ مخلوق سے چاہتا تھا تو پھر میرا عمل رب کے لیے کہاں رہا؟ یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اس دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے سروں پر ایسا حاوی ہو گیا
ریاکاری دکھاوا، جب تک ہم ریاکاری دکھاوا نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر بھی ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں۔ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لیکن وہ شخص جو رات کو اٹھتا ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھتا، تہجد کے ٹائم وہ اٹھتا ہے، جب وہ ہوتا ہے اس کا رب ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت وہ ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو وہی شخص بالکل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، جس کی اندر سے نیت یہ ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے رات کے وقت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر توجہ کرتی ہے اور آواز آتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی جو ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہم سے جنت مانگے۔ پہلے آسمان پر تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی جو آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، یہ صبح صادق سے پہلے اس وقت روزانہ آواز لگتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا۔ اس وقت آواز کیوں لگتی ہے؟ سارا دن آواز کیوں نہیں لگتی؟ وہ وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی نیند قربان کر کے مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، باہر کے اس کے دوست یار بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس وقت اس کو آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا جو 15-20 منٹ کے لیے 2 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہوگا، اس وقت دعائیں کرتا ہوگا، اس وقت ذکر کرتا ہوگا، وہ اخلاص والا ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے اخلاص والے ہیں۔ ہمارے اندر اگر اخلاص کی دولت آ جائے، ہم جو کام کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی دیندی ہے آوازہ، بخشش منگن والے آؤ کھلا ہے دروازہ۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نیکیاں مخلوق کے لیے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، یا اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ اپنا محاسبہ کر لیں گے تو پھر ہماری ٹینشن فری ہو جائے گی لائف، ہمارے سر پر کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انسان ٹینشن میں کب آتا ہے؟ جب وہ مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر اب انسان اللہ کو راضی کر لے، وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، مخلوق خود بخود اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے 24 گھنٹے فکر مند رہتے ہیں، نیکیوں کے کام، دین کے کام بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو مخلوق تو ہم سے کبھی خوش نہیں ہوگی، صبح راضی ہوگی، شام کو ناراض ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس رب کو راضی کر لیں، مخلوق ہماری غلام بن جائے گی۔ رب راضی تو سب راضی، اگر رب ناراض رہا تو سب کو راضی کر لیا تو تم نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے اخلاص والے ہیں۔ یہ اخلاص بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر خاص نعمت کرنا چاہتا ہے، خاص کرم کرنا چاہتا ہے، جس بندے کے اوپر اس کو اپنے لیے خالص بنا لیتا ہے، وہ اللہ کے لیے مخلص بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی دکھاوا برباد کرتا ہے، دین میں بھی دکھاوا برباد کرتا ہے۔ نیکی ایسے کریے، سیدھے ہاتھ سے خرچ کریے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسی نیکیاں قیامت کے دن وہ پھر قبول ہوں گی۔ ورنہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی کہا گیا قرآن میں کہ ان کی نمازیں ساہون ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور اس میں ریاکاری، دکھاوا شامل ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اس بات کی بڑی فکر تھی کہ میری امت کے کام دکھاوے کے لیے رہ جائیں گے، ریاکاری کے لیے رہ جائیں گے، میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ میرے آقا کو یہ خوف تھا۔
تو جب میرے آقا کو یہ خوف تھا، میرے آقا کو یہ خوف نہیں تھا میری امت شرک کرے گی۔ آج حضور کی امت میں کوئی شرک نہیں کرتا، لیکن ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو خوش کرنا، مخلوق کو خوش کرنا، یہ ہمارے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پر توجہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی۔ آگے بیان جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر کوئی بیان میں غلطی ہوئی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔